آپ کو ایک ایسا وظیفہ دے دوں آپ کی زندگیاں جنت بن جائیں. ہمارے بابا جی سید صفدر حسین بخاری صاحب، مخدوم سید صفدر علی بخاری صاحب نجیب الطرفین ہے. داتا صاحب کی بڑی ان کے ساتھ ساری زندگی ہیرا منڈی میں رہے. کیا تھے؟ ملامتی فقیر. داتا صاحب نے ایک باپ باندھا ہے حمدون کسار کے نام سے، وہ ان کے بانی ہیں. یہ ملامتی لوگ ہوتے ہیں، ملامت اختیار کرتے ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں اب تجھے ملامت اختیار کرنے کے لیے نا کسی ایسے کام کرنے کی ضرورت نہیں جو شریعت کے خلاف ہو. اب تو مسجد میں جا کے 2 لمبے نفل لیت لے، دیکھ لوگ تیری کیسی ملامت کرتے. بڑا مولوی بنیا پھر ٹھگ آدمی ہے، گھنٹہ ہو گیا دعا ہی منگی جا رہا ہے. ایڈی لمبی نماز. یہ داتا صاحب نے سکھایا کہ داتا صاحب چونکہ شریعت کے اس قدر پابند تھے، 40 سال سفر میں رہے، ایک نماز بھی بغیر جماعت کے نہیں پڑھے. اس لیے آپ نے ملامت کی بھی رہنمائی فرمائی. ملامتیوں کو بھی کہا کہ ملامتیوں شریعت کے خلاف نہ کرنا، میں تمہیں ایک گر دے دیتا ہوں، تم یہ کر لو، اس سے بھی ملامت ہو جائے گی. اگر تم ملامت چاہتے ہو، مقصد تو تمہارا ملامت ہے، تم جا کے لمبے سے نفل نیت لو، کوئی آدھا گھنٹہ لگا دو ایک نکر میں. آپ ہی آدھا چندہ کہے گا فرنڈیا کو لگتا ہی آدھا گھنٹہ ہو گیا جی نماز ہی نہیں مکتی بھی، تو ملامت ہو جائے گی. تو وہ سید صفدر علی بخاری صاحب ساری زندگی وہ بازار حسن میں رہے اور کسی مشن میں رہے. 300 طوائفوں کی شادیاں 300 تماش بینوں سے کی، اور بادشاہی مسجد کے امام نے یہ نکاح پڑھا اور ان سے وعدے لیے کہ ایک دوسرے کی پچھلی زندگیوں میں کوئی عمل دخل نہ دینا. 450 سال ان کے خاندان نے سورہ رحمان پہ کام کیا. میں نے اس پہ سورہ رحمان کا طریقہ لکھا ہوا ہے. کینسر کو بھی فنا کر دیتی ہے، ہر غم دکھ دور کر دیتی ہے. اللہ خود ہی اپنی صورت کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے. کون کہتا ہے دنیا میں کسی بیماری، الجھن، مصیبت، بدبختی یا نوسط کا علاج نہیں؟ قرآن پاک شفا ہے، شفا من جانب اللہ. وہ لوگ جو کسی بھی جسمانی، روحانی الجھن یا ذہنی کرب میں مبتلا ہوں، کالا جادو یا جنات کے شر سے نجات چاہتے ہوں، وہ صبح دوپہر شام آنکھیں بند کر کے قاری عبد الباسط کی آواز میں سورہ رحمان بغیر ترجمے کے 7 روز متواتر سنیں. ہر دفعہ سننے کے بعد آدھا گلاس پانی آنکھیں بند کر کے دل میں 3 بار انتہائی محبت سے اللہ کہہ کر 3 گھونٹ میں پانی پی کے سب کو معاف کر کے دل صاف کر کے اور پانی پی لیں اور دعا کر لیں. خدا کی قسم 7 دن تو بڑے زیادہ ہیں. وینٹیلیٹر سے بھی لوگ اترے ہیں اس صورت کی برکت سے. اللہ پانی کا ان کا دم میں آپ کو سکھا دوں، یہ سورہ رحمان کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے. اللہ پانی کا. اس کے بعد اپنے درس کی طرف بس آتے ہیں. یہ جو موتی میں آپ کو دے رہا ہوں یہ آپ کی زندگیاں سنوارنے والے ہیں. اور یہ حضوری جو حاضری، یہ بھی داتا صاحب کی طرف سے حساب. جب لہریں پڑھوں گا تو چند منٹ ہی لگیں گے. اصل یہی ہے کہ ہم یہ چھوٹا چھوٹا سورہ رحمان لے لیا آپ نے. اللہ پانی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی کا آدھا گلاس اپنے پاس رکھ لیں. سب بڑے غور سے، نیٹ والے بھی. آدھا گلاس یہ خالی سورہ رحمان والا پانی علیحدہ ہے. یہ اللہ پانی، اس کا نام کیا بابا جی نے رکھا ہوا تھا؟ اللہ پانی. یہ اللہ پانی کمال وظیفہ ہے. اسی وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو شروع ہوں گے، اسی وقت آپ کا ڈپریشن ختم ہوگا، اسی وقت آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. اس قدر تیز وظیفہ ہے یہ اللہ پانی والا. اس کا نام ہی اللہ پانی والا. آدھا گلاس پانی کا پاس رکھ لیا، آنکھیں بند، اور اب اللہ سے انتہائی محبت سے ایسے دل سے، اللہ، زبان سے نہیں، پکاری جانا ہے، پکاری جانا ہے. ایک خاص دنیا میں چلے جانا ہے. بس اللہ آپ ہو، دوسرا کوئی نہیں ہے. اللہ آپ پکاری جا رہے ہو، اتنی محبت سے پکارنا ہے کہ زندگی میں کبھی کسی کو اتنی محبت سے نہ پکارا ہو، نہ اپنی بیوی کو، نہ بچوں کو، نہ خان کسی کو. اللہ زین آمنو اشد حبا للہ. اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے مجھے اس طرح پکارو کہ جیسے دیوانے پکارتے ہیں. محبت کی شدت اتنی ہو. اچھا پکارتے جاؤ، پکارتے جاؤ. اس کے بعد جب آپ دیکھو کہ آپ نے 2 4 5 10 مرتبہ اللہ پاک کو پکار لیا آنکھیں بند کر کے، اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا ہے کہ اے اللہ، میں جس نے میرے ساتھ زیادتی کی، یاد کر لینا. کسی نے، اللہ نہ کرے ہمیں کوئی تھپڑ مارے، کسی نے گالی دی، کسی نے دل توڑا، کسی نے ہماری غیبت کر کے ہمیں خاندان میں کہیں سے لی، بھائی جان دے گئی ہو جاتی چھڑ پائن بھی کوئی بندہ ہے. بات تو پہنچ جاتی ہے بھائی جان، وہ دل میں ایک گرہ لگ جاتی ہے، وہی گرہ کھولنی ہے. جب تک وہ گرہ رہتی ہے اللہ دل میں نہیں آتا. یہ ہم ہاں انسانی فطرت ہے، ہم بے بس ہیں. میری کوئی بات سائی صاحب کو پہنچ جاتی ہے، آپ کو پہنچ جاتی ہے. نبی پاک نے فرمایا خبردار مجھے صحابہ کی باتیں نہ بتایا کرو، پھر جو میرے سامنے آتے ہیں تو مجھے یاد آتی ہیں. فطری تقاضا ہے، رسول اللہ تک فطری تقاضا ہے.
فطرت کا تقاضا فطرت کے مطابق ہی ہوگا. نبی پاک کسی سواری کے محتاج نہیں ہے، لیکن شہود کا تقاضا، عالم شہود کا، یہاں سے آپ کو براق پہ بیٹھ کے مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا پڑا، ورنہ کوئی محتاجی نہیں آپ کو. یہ ضرور جس جہاں میں رہیں گے اس کے اسباب اپنانے پڑیں گے. اور یہ بھی اسی طرح ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ خبردار مجھے صحابہ کی باتیں نہ بتایا کرو کہ یہ صحابی وہ کہہ رہے تھے، اس طرح یہ ہمیں بھی ایک دوسرے کو، میں بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دوسرے کی باتیں ایک دوسرے کو نہ بتایا کرو، یہ اللہ کی قسم پہنچ جاتی ہے. میں نے کل پرسوں کہا کہ دیکھا نا، میں نے اپنی بیوی کو کھینچا تو ہر چیز صحیح ہو گئی ہے. وہ بات پہنچ گئی جناب، بات اپنی حال اولاد ہی بجھا دیتی ہے. وہ پھر میرے ساتھ وہ ہی جوک ہونے والی تھی. حالانکہ اچھی باتیں بھی اتنی وہ نہیں بچاتے یار، یہ کہ میں اس کے لیے 24 گھنٹے دعا بھی کرتا ہوں اللہ اس کو صحت دے، عزت دے، وہ نہیں بچاتی کہ دو دن نہیں وہ میرے صاحب کا کھانا بنا. تو میں نے کہا دیکھا تھوڑا کھینچا تو وہ میں نے کال پڑھ لیا تھا، کبھی کبھی تھوڑا کھینچ دیا کرو مولا علی کہتے ہیں. وہ بالکل ہی پھر عورتیں خود بھی کہتی ہیں، بعض ساری نہیں، کہ سانو جب تک 2-4 گالا نہ پہننا ساڈے کرنٹ ہی نہیں پیدا ہوتا. غصہ نہ کریں عورتیں، یہ ریکارڈنگ ہو رہا ہے سارا. مجھے ایک عورت نے کہا کہ تیجی چوتھی گال دے وچ میں ذرا نا سپرٹ والے پھر میں جلدی ہانڈی شانڈی یہ وہ سارا اوکے کر دینی ہے، لیکن میں بیٹھی رہنی آرام سے. تو وہ ہماری بیویاں ایسی تو نہیں ہے الحمدللہ. تو یہ ایسا ہے بھی کہ جب تک بندہ تھوڑا کر لینا، لیکن اتنا زیادہ نہیں. کبھی تھوڑا سا میں نے پڑھ لیا تو میں غلطی اور گھر بیٹھا تو بڑا کام ہی الٹا ہو. تو یہ ہے کہ مولا علی جو آپ نے فرمایا صحیح ہے، تو مجھے بھی معاف فرمائے صاحب کو. تو یہ کدھر سے ہم دھیان رکھا کریں، بیویوں کی جب بات ہو تو دماغ سے علم ہی اتر جاتا ہے، اتنا خوف ہوتا ہے بیوی کا. باجی دیکھیں جی بس پھر یاد کریں اللہ پانی پہ. ہاں اللہ پانی پہ چل رہے تھے. آپ نے جب وہ دل کو بالکل ساری گراہیں آپ کو یاد آ گیا، اے اللہ جس نے میرے ساتھ زیادتی کیا، پہلے آپ نے اظہار محبت ایک خاص دنیا میں جا کے اللہ پانی والا وظیفہ، یہ کمال ہے. یہ ڈپریشن کو کھا جاتا ہے، دعائیں قبول کر لیتا ہے، طبیعت کو بالکل سازگار کر دیتا ہے. میں نے بار بار کر کے دیکھا ہے، آپ بھی کر کے دیکھیے گا. اظہار محبت کے بعد سب کو معاف کر دیں یاد کر کے. اب اس کے بعد آپ نے کہنا اے اللہ میں بھی تو انسان ہوں. میں ساتھ ساتھ حدیثیں بھی آپ کو سناتا جاتا ہوں. حضور جب کسی کو ڈانٹ دیتے نا، فرماتے یا اللہ میں بھی تو ایک بشر ہوں، اگر میں کسی کو ڈانٹ دوں تو اس کے گناہ معاف کر دیا کر. اگر اساتذہ جیسے میں ہوں میں بھی ڈانٹ دیتا ہوں تو میں پھر جلدی سے دعا کر لیتا ہوں کہ جو حضور نے کی. حضور نے ہمیں سکھائی بشری تقاضے کے مطابق جو بشر کے اندر ہے وہ سب ہم میں ہونا ہے، وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تھا. وہ سب چیزیں بشر جو اللہ نے، کیونکہ بشر بنا، اور اگر کوئی بشر کا انکار کر دے وہ کافر ہو جاتا. عبدہ و رسول، بندہ کہنا پڑتا کلمے میں بھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول. اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. بعض لوگ عشق میں کہتے ہیں جی اور طرف چلے جاتے ہیں، لیکن حقیقت کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اچھا اب سب کو، اب یا اللہ جن سے میں نے زیادتیاں کی، کیا لفظ بولنا ہے؟ پہلے کیا بولا تھا؟ جس نے میرے ساتھ زیادتیاں کی میں نے سب کو معاف کیا. اللہ پانی کا یہ وظیفہ. اور میں نے سب کو بار بار چیک کر لینا، جب کوئی بندہ بالکل دل نہ کرے معاف کرنو تو انہوں جھوٹا ہی معاف کر دینا. بعض کا ہوتا ہے کسی بندے نے بہت ہی بڑا چھرا ماریا ہوتا ہے، ہوجے تک لک دے وچ ہی ہوتا ہے، تو انہوں دل نہیں کرتا معاف کرنو، انہوں جھوٹا معاف کر دینا. او میں کتھوں کہہ رہا ہوں، حضور پاک نے فرمایا کہ جھوٹا ہی رو پڑا کرو، ایک دن سچا رونا آ جائے گا. کوئی بات بھی جب میں کر رہا ہوتا ہوں تو اس کو ذہن میں رکھا کریں میرے پیچھے کوئی بات ہوتی ہے، پوچھ لیں میں بتا بھی دیتا ہوں کہ جھوٹا. اسی طرح اگر جو لوگ خارجیوں کے ساتھ رہے ہیں تو مولا علی کا نام سن کے ان کے چہرے فک ہو جاتے ہیں. ان کو چاہیے کہ جھوٹا مولا علی کا نام لے کے ہنسنا شروع کر دیں جب ذکر ہو رہا ہو، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی جھوٹا ہنستے سچا ہنسنے لگ جائیں گے. اگر چہرہ کھل نہ اٹھے مولا علی کا نام لے کے تو صحابہ فرماتے ہیں ہم پہچان لیتے تھے یہ منافق، یہ خارجی ہے. اور اگر چہرہ علی 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 کہنے سے لال ہو جاتا تو ہمیں پتہ لگ جاتا یہ مومن ہے. اور بعض شعر نعت سن کے بھی پیلے ہو جاتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ جھوٹا. بالکل میں نے یہ تجربہ کیا، سعید طاہر صاحب نے بڑا آگے ہاتھ سنبھائی ہے. کبھی ہم ایسی محفلوں میں چلے جاتے ہیں نا جہاں وہ دوسرے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جیسے حضور کی تعریف ہوتی ہے ان کے رنگ فک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں بھی اگر کسی کو یہ بیماریاں، اگر ہم میں سے کسی کو یہ بیماری ہو، میں پورے نیٹ پہ اس کا، پوری دنیا میں اس کے علاج دے رہا ہوں، وہ کوشش کر کے جھوٹا ہنسنا شروع کر دے نعت پہ، جھوٹا. پھر ایک بار حضور اس کو ہنسا ہی دیں گے،
اسی طرح پھر وہ جھوٹا جھوٹا مولا علی کے ذکر پہ خوش ہونا شروع کر دے تو وہ کیونکہ وہ ان بدبختوں کے ساتھ رہ چکا جن کے رنگ پیلے ہو جاتے ہیں حضور کا ذکر سن کے. وہ نام نہیں لینا کیونکہ صوفی تو سب کو جوڑ کے رکھتی ہے نا, ان کے رنگ پیلے ہو جاتے ہیں, میں نے دیکھے ہیں رنگ پیلے ہوتے ہوئے. حضور کی جیسے تعریف بڑھتی ہے رنگ پہلے پیلے ہوتے ہیں پھر کالے ہونے لگ جاتے ہیں, منہ کالے ہو جاتے ہیں ان کے. اسی طرح اللہ پاک نے شکر ہے ہمیں عاشقوں میں رکھا ہوا ہے, عاشقوں میں رکھا ہوا ہے. اللہ تیرا لاکھ کروڑ شکر ہے. اچھا اب جھوٹا جھوٹا نہیں معاف ہو رہا نا تو کر دے, کیونکہ اللہ پانی کون سا ایک دن کرنا ہے, روز کرے اللہ پانی والا وظیفہ. اللہ پانی کا پہلے آدھا گلاس پانی کا رکھا, پھر اظہار محبت آنکھیں بند کر کے اللہ سے بہت پیار سے بہت پیار سے بہت پیار سے ایک دنیا خاص آ گئی. اب وہاں پر جا کے سب کو معاف کر دیا. اللہ میں بھی تجھ سے معافی چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے اگر تم مجھ سے معافی چاہتا ہے تو پھر سب کو معاف کر دے, ورنہ مجھ سے معافی کی توقع نہ رکھنا. یہ بہت بڑی بات ہے. جب ہم یہ سوچتے ہیں تو پھر دل کاری دیتا کہ اسی بھی تو بڑے کٹے کو لے لینا. پھر جب یہ تو اس طرح سب کو معاف کر کے سب کو معاف کر کے دل صاف کر کے اب اللہ کی عدالت میں ابھی رہنا اور کہنا اے اللہ پاک میں نے جن جن سے زیادتیاں کی ہیں مجھے ان سے معافی لے دے. کیا کہنا ہے, میں نے جن جن سے زیادتیاں کی ہیں. سب سے پہلے بیوی آ جاتی ہے, بچے ہیں, ہم ان کو تختہ مشق بنا کے رکھتے ہیں, چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں, اسی طرح متحد ہیں, ملازم ہیں, ہم بے جا ان پہ غصے نکال دیتے ہیں, ہوتا کسی اور کا نکال ان پہ دیتے ہیں. اے اللہ تعالیٰ میں نے جن جن کی دل آزاریاں کی ہیں میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو مجھے معافی لے دے, تو مجھے معافی لے دے, معافی لے دے. بار بار کہی جانا ہے. پھر اس کے بعد کہنا ہے کہ اگر ابھی بھی گزارا نہیں ہوتا تو میں اپنی ساری نیکیاں ان کو دیتا ہوں جن کی میں نے دل آزاریاں کی ہیں. میں اپنی ساری نیکیاں ان کو دیتا ہوں جن کی میں نے دل آزاریاں کی ہیں. اس کے بعد آنکھیں بند رکھیں اور اپنی دعا مانگ لیں جو آپ کو پرابلم ہے. یہ پرابلم کا سلوشن تھا جو میں نے دیا. اب پرابلم کی دعا آپ نے آنکھیں بند کر کے مانگنی ہے, اور جب دعا مکمل ہو جائے تو 3 بار انتہائی محبت سے اللہ کہہ کے دعا ختم کر دینی ہے. اب میں ایک بار آپ کو ریویژن کر دوں کہ آپ کو آسانی ہو جائے. اللہ پانی کی دعا کا طریقہ پوری دنیا میں جا رہا ہے. اللہ آدھا گلاس پانی کا رکھا, پھر انتہائی اظہار محبت کیا, پھر اپنے سارے جن جن سے زیادتی کیا, جس نے ہم سے زیادتی کیا ان سب کو معاف کیا. پھر جن سے ہم نے زیادتی کیا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ان کے متعلق, پھر اپنی نیکیاں بھی ان کو دی. پھر تھوڑی دیر کے لیے یہ عمل کرنے کے بعد اپنی دعا جو ہم نے اللہ پانی کی مانگنی تھی, ہمیں کوئی بیماری ہے, ہم پہ قرض داری ہے, بیوی سے ناراضگی ہے, بچے ناراض ہیں, جو بھی معاملہ ہے, یہ عمل کے بعد اللہ کو پکار کے سب کو معاف کر کے اپنے گناہ اللہ سے معاف کروا کے اپنی نیکیاں ان کو دے کے اب اپنی دعا آنکھیں بند کر کے مانگ کے دعا کے بعد 3 مرتبہ انتہائی محبت سے اللہ 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 کہہ کے آنکھیں کھول لینی ہے. خدائے بزرگوں برتر کی قسم چند دن کر کے دیکھو, بڑے سے بڑے مرض اور بڑے سے بڑے قرض ختم ہو جائیں گے. اللہ خوشحالیاں بخش دے گا. اللہ پانی کی دعا کی میں نے بہت زور لگا کے سمجھانے کی کوشش کی ہے, آپ بھی اس پہ عمل کیجئے گا.